بس یہ حدیث عرض کر کے پیش فرما کے تو جناب تو اجازت چاہوں گا انشاءاللہ العزیز زندگی ساتھ دیتا تو پھر کبھی ملاقات دے اندر جناب نے مفصل خطاب سناواں گا. دوستان گرامی، دین اسلام ہے صرف جیدی سچائی دی گواہی آسمان زمین ہر شے دیندی. مذہب اہل سنت و جماعت ہے جیدی سچائی دی گواہی آسمان زمین دیندی. او عقل و حکمت دے ہر ترازو دے اتے تولو دین اسلام پورا اترے گا، مذہب سنی پورا اترے گا. مذہب اور دوواں دی صحیح ترجمانی اگر ہوئی ہے تو الحمدللہ وہ ساڈے بزرگاں تو ہوئی. ایس وقت یہ نا بھی پہلا ایس وقت صحیح ترجمانی اسلام دی اور اہل سنت و جماعت مذہب دی یہ بزرگاں تو ہوئی. ایک بندہ ہے دین تو ایک ہی ہے نا، دین تو اسلام ایک ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھا دینا بھی انہیں جو مذہب نے تو دین ایک ہے. مذہب دا مطلب ہے فرقے جنہوں نے شمار کر دیں، فرقے کہندے نے، مسلک کہندے نے بھی انہیں مسلک دین ایک کو مسلک انہیں دین تو ایک کے تو مسلک وکھرے وکھرے کیوں ہو گئے؟ مسلک وکھرے وکھرے انج ہوئے نے بھی ایک بندہ ہے وہ 10 بندے فوٹو لاؤندے نے، پاویں وہ کیمرے نال لاؤن پاویں ہاتھ نال بناؤ. کوئی تصویر بناندیاں او دا چہرہ چھوٹا کر دیندا، کوئی وڈا کر دیندا، کوئی نک ایڈا کر دیندا، کوئی نک چھوٹا کر دیندا، کوئی او دے کن لا دیندا ہے، کوئی کوشا لا دیندا ہے. ہن جدوں آخری 10ویں بندے دی واری آوندی او صحیح کیمرہ مار کے او جویں قدرت والے نے ہر شے اودی بنائی اسی طرح ہی تصویر چ نقشے چ لایا ہوندا ہے. ہن آکھاں گے تے ساریاں نو کہ تصویر اودی ایویں ہر کسے کول تصویر اسے اکو دی، ہر ایک آکھاں گے ہوئی کہ ہر ایک کول تصویر اودی نقشہ اودا ہی، لیکن یہ آخر تے بھی مجبور ہواں گے کہ یار کسے کچھ غلطی کیتی ہے، کسے کچھ غلطی کیتی ہے، کسے کچھ بدا دیتا ہے، کسے گھٹا دیتا ہے. پر او جڑا 10واں ہے نا انہیں تصویر دی جو ہو بہو ہے سی اوویں دی لائی. جن باقی فرقے نے تصویراں ساریاں اسلام دیاں پیش کیتیاں نے، لیکن یاد رکھنا کسے نک ودایا، کسے کچھ کٹایا، کسے کچھ کیتا ہے. ایک اہل سنت و جماعت مذہب ہے الحمدللہ اللہ دے پیاریاں دا ولیاں دا کہ جنہاں نے اسلام دی صحیح تصویر کھچ کے پیش کی. تا کر کے جدو اسلام صحیح کسے کول ہے ہی نہیں تو ولایت والا کھاتا کسے کول بھی نہیں. ولایت والا کھاتا شیر ربانی ورگیاں دا صرف سنیاں دے کول ہے، اور کسے پاسے تانوں نظر نہیں. عرصہ دراز تو خصوصاً فرنگی ظالم دے حملے تو بعد اتنا فرق پی گیا کہ اکبر آبادی جیسا مفکر کہندا ہے سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس، اب رہ جائیں گے رسول ہی بس خدا کے ساتھ.
اکبر آبادی جج سی انگریزاں دے دور بندہ مفکر سی ہوں وہ کہندے نے جڑے حالات چڑھ رہے نے سارے دے بھجے جاندے نے مولوی پیر ہر کوئی انگریز والے پاسے اس کافر والے پاسے کہندا پھر یہ نتیجہ نکلنا ہے ہن خدا نال صرف رسول ہی رہ جان گے سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ بت کافر ادا تو مراد فرنگی سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ رہ جائیں گے رسول ہی بس خدا کے ساتھ لیکن الحمدللہ اللہ دے فضل نال سچے دین دی ترجمانی جڑی ہوئی ہے اس دی برکت نال وچوں تواڈے ورگے کافی دوست اس کافر بت تو خدا نال اوتھوں ٹٹ کے خدا نال لگ گئے اللہ دے فضل نال میں ایک حدیث سنانا دیکھو سنگیو ساڈے بیانات اننے نے کہ سن سن کے بندہ تھک جاوے بیان نہیں مکدے اننے موضوعات نے اننے بیانات نے ہر بیان وکھرا ہے میں آج ہی کہہ رہا سا درویشاں نو میں کہو اگر کوئی علم دا بے مثال خزانہ کٹھا کرنا چاہے نا تو وہ کتاباں بعد پڑھے پہلے یہ بیان سن لوے جو انہوں بیانہ چ لب جانا ہے انہوں ساری زندگی کتاباں نہیں لب سکتا وہی وجہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت شیر اسلام دیکھو میرے دوستو دعوے تے بڑھ دی گل نہیں خدا اسانو کئی اسباب رلے نے جیدی وجہ نال ساڈے کول اتنا علم خزانہ آیا کئی اسباب ایک نہیں کلا میرا مطالعہ ہوندا پھر بھی اتنا ممکن ہی نہیں سی میں کئی ذہن اللہ دا فضل مطالعے محنتاں پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہویا ہے جس کی برکت نال اینا دین دا خزانہ کٹھا ہویا ہے کہ جڑا کتاباں پڑھدیا تھک جاؤ وہ نہ آ ہی نہیں سکتا ہن ایسا حصہ دین دا جڑا لوکاں لکا کے رکھ لیا جنوں ہاتھ بھی کدی نہیں لایا گیا ہاتھ تک بھی نہیں لایا گیا انہوں منظر عام تے لیا خصوصاً ہون جیڑی حدیث مبارک میں سناؤں لگا اس دا تعلق غیرت نال کفر مخالفت غیرت اور ادب تین چیزاں دا مسلماناں کول بہت گھاٹا ہویا ہے تے تیناں تے زور دیتا ہے دنیا اس بات کی گواہی پیش کرے گی کہ غیرت دا سبق جو چشتیاں تو لبا کسی کو نہیں لبا غیرت نو ایس ظالم دنیا ایس بغیرتی دی دنیا غیرت نو شریعت منسوخہ وانگو پیچھا چھوڑ دیتا ہے جی میں پچھلیاں شریعت ہوں نہ مکیاں منسوخ ہو گئی بدل گئی وہ نہیں چل سکتی ایویں چک پچھا چ سٹیا غیرت جیسی شہر عجیب گل ہے اور میں ایک لطیفے بطور ہی کہنا
اس حد تک بغیرتی منظم طریقے نال پھیلائی جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ میں کئی تھاواں دے ہاتھ جوڑ کے آخیا میں کہ بیلیو میں تے بغیرتاں تو ہر گیا. یقین کرنا بغیرت اتنے عام ہو گئے نے، اتنے بہتے ہو گئے نے، اتنے زور والے ہو گئے نے، اہیں اک گئے ہیں بغیر. لیکن چلو اک گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، پے تے ہرے ہیں. لیکن ہوں گل تو سناونی ہریے تو بھاویں جیتی ہو تو بعد کی گل تو سناونی پینی. اے حدیث سنو، میں اجازت چاہنا تسی پہلی بار ممبر تے سنو گے. پہلا حدیث کی سند کیا صحیح ہے یا حسن ضعیف کی؟ مستدرک حاکم بخاری تے مسلم دی شرط دی حدیث، یعنی بخاری مسلم دی حدیثاں دے نال دی حدیث. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس دے صحیح ہون دی شہادت دیتی، تائید فرمائی. لفظ کی نے، راوی کون نے؟ عبارت کی ہے وہ میں پڑھنا. راوی حذیفہ بن یمان نے. انہاں روایت کرنے والے تابعی ربعی بن حراش نے. ربعی بن حراش اور ربیع بن حراش وہ دو برا نے جنہاں دا بیان تمہیں سنا چکے ہیں کہ جنہاں آپس عہد کیتا سی کہ انہاں چیر ہسنا نہیں جنہ چیر پروردگار دی بخشش دا پتہ نہ لگے گا. ایک برا فوت ہو گیا ہے، پھٹے تے رکھیا نے نواؤن واسطے، اٹھیا ہے، ہسیا ہے، ہس کے پھر لیٹ گیا. ہن سارے بندے حیران یار اینو کی بنیا. انہاں دے بھرا تو پوچھیا یار کی ماجرا سی؟ انہاں آخیا سن دونوں بھراواں سو کھادی سی، انہاں چر ہسنا نہیں جنہ چر مالک دی طرفوں بخشش دا پتہ نہ لگے. اج میرے بھرا دے اوتے راز کھل گیا ہے کہ اللہ نے بخش دیتا. اٹھیا ہے، ہس کے قسم پوری کر کے تے چلا گیا. وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعت واستذل الامارۃ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتلی روایت چلا گیا. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی روایت کر دیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ثلاثه لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى امامه فمات عاصيا امامه وعبد عبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا يسأل عنه. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے نے جنہوں نے قیامت والے دن پوچھنا ہی نہیں اللہ تعالی نے تساں کیتا کی تے انہاں دے اس جرم دی وجہ نال بغیر پوچھن تو جہنم سٹ دے گا. بغیر پوچھن تو جہنم سٹ دے گا. تین شخص ایسے. ایک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت واستذل الامارۃ. فارق الجماعت وعصى امامه فمات عاصيا امامه. جیڑا مسلماناں دے خلیفے جی میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، مولا علی، فرمایا مسلماناں دے خلیفے تو جدا ہو
جماعت مسلمین تو جدا ہوگا، خلیفے تو جدا ہوگا، نافرمان بن کے مرے ہوگا، اللہ تعالی بغیر پوچھن تو انہوں جہنم پا دے گا۔ یہ خلافت دے دور گزر گئے نے، اس گل کا تعلق انہاں دوراں نال ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا غلام بھج جائے اپنے آقا تو، مر جائے، یہ بھی خدا نے نہیں پوچھنا، پوچھن تو بغیر سزا دے دے گا۔ تیسرا حضور نے فرمایا وامرأۃ غاب عنہا زوجہا، او عورت جیدہ خاوند منے ٹر جائے، وانڈے ٹر جائے، کسے پاسے کام تے جاندا ہے، بھاویں روزی کمان جاندا ہے، بھاویں کسے کام واسطے پاسے جاندا ہے، وقد کفاہا مؤنۃ الدنیا، انہوں دنیا دی ہر شے کما کے دیندا ہے، وہ گھر بیٹھی خرچہ وہ پورا کردا ہے، لیکن یہ عورت او دے کنڈ پچھوں تبرجت بعدا خودرا آراست در نظر دیگراں، دوسرے غیر مرداں دے واسطے اپنے آپ بناوے، سنوارے، سنگارے، دوسریاں دے نظر واسطے کہ دوجے مینوں ویکھن، مرد ادھر گیا ہے، اے مرد دی عزت کر دی خیانت کی کر دی تبرجت بعدا، یہ عورت وہ دی گھر والی غیر بندیاں واسطے زیب و زینت کر دی، غیر بندیاں دے نظر چاؤن واسطے آپ سوار دی۔ فرمایا اے جی بڈھی تو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، بغیر پوچھن تو جہنم سٹ دے گا۔ میرے دوستو دیکھو، یہ ہے غیر مرداں دی نظر عورت آپ لیامن واسطے سنگار کرے، غیر مرداں دے سامنے آوے، عزت خیانت کر دی تے ایڈی سزا ہے تے تسی خود دسو ایمان نال سنگیو انہاں عورتاں دا کی حال ہوے گا جڑیاں خود نو سوار سنگار کے خود غیر مرداں دیاں نظراں وچ جا بیٹھن، غیر مرداں دے سامنے سرعام ہون، غیر مرداں دے سامنے آپ نو پیش کرن۔ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان یہ نہیں دس رہا کہ انہوں دا کی اشر ہونا؟ بول دے نہیں جی؟ اساں اور میں یہ بھی ذہن چ رکھنا کہ گل میں حدیث سنائی، لیکن حدیث میں ڈر ڈر کے سنا رہا، بہت ہی ڈر کے سنا رہا، اس واسطے ڈر کے سنا رہا کہ سانو جس دور چوں گزرنا پی رہا ہے، یہ دور نام اگرچہ مولویاں دا لیندے نے لیکن دشمنی اللہ دے قرآن تے حدیث نال رکھدے نے۔ نام لین گے مولویاں تنگی کیتی ہے، مولوی انج کردے نے، مولوی انج کردے نے، بہانا صرف اور صرف خدا رسول دا نام اس واسطے نہیں لیندے بھئی یار ساڈا کفر ننگا نہ ہو جائے،
اندر یہ ہوئی کوڑ ہوندی نام مولوی دا رکھدے نے اور زہر غصہ اللہ رسول دے کڈ دے نے بہانا مولوی دا رکھدے نے. کیا مولوی دا یہی قصور ہے کہ انہیں قرآن حدیث سنا چھڑیا؟ بول دے نہیں جی. میں سنگیو ڈر کے سنا رہا، بہت ڈر کے سنا رہا. مینو اس گل کا ڈر نہیں کسی میرے نال لڑ پینا، مینو اس گل کا ڈر ہے کہ خدا رسول دے سویرے گسا نہ کڈ لین. اکبر الہبادی جیسا بندہ ایڈی وڈی گل کر گیا ہے، اسے اصل زمانے میں ویکھن ڈے وہ کیوں فرما گیا ہے؟ سب مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، سب مل رہے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی اپنے خدا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی اپنے خدا کے ساتھ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا بولو سبحان اللہ. مسئلہ ہے کہ کیڑے پاسے منہ کر کے قرآن حدیث سنائیے. جے سجے کرنے تے قرآن و حدیث دی مخالفت نو علم سمجھا جاندہ ہے. کھبے کرنے خدا رسول دی مخالفت نو ترقی سمجھا جاندہ ہے. یہ سامنے ویکھنے خدا رسول دی مخالفت نو شعور سمجھا جاندہ ہے. وہ 6 جہتاں یہ ہوئی کچھ دسدا ہے کہ خدا رسول دی مخالفت تو بغیر وہ جی ترقی نہیں ہو سکتی. خدا رسول دی مخالفت قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانوں، 2 چیزاں مسلمان دیاں میرے آخری جملے نے، 2 چیزاں، ایک دین ایک عزت. بولو بولو کی؟ اگر مسلمان دین عزت بچاوے اپنی تو یورپ تو کوئی شے نہیں لے سکتا. غور نال سمجھا جائے. وہ انگریزاں تو اگر دین عزت بندہ بچا لے نا، دین عزت بچاؤ تو وہ کوئی شے نہیں دینا، وہ سودے بازی نہیں کرتا. وہ کہندا دین عزت میرے سپرد ہوئے، چلو ساریاں دی نہیں تو کچھ دی آ جائے، دوسرے دی کدی آ جائے گی. کوئی اج کوئی کل کچھ نہ کچھ مینوں دیو دین عزت لو، جے تسا نہ دیو تو میں کچھ نہیں دیندا. وہ بڑا کمینہ ہے، وہ کہندا میں نہیں کچھ دیندا، میں اس لیے دیواں گا جس لیے دین تے عزت تہاڈی برباد کراں گا، پھر کچھ سودا کراں گا. میں یہو جا تاجر ہاں، وپاری ہاں، میں تے عزت دی تجارت کرنا وا، میں تے دین دی تجارت کرنا وا. اس طرح میں نہیں کردا. اور مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرما دیتا وقت آئے گا یبیع الناس دینہم وعرضہم بعرض من الدنیا. حضور نے فرمایا وقت آئے گا لوگ تھوڑے جائے سامان دنیا دے پچھوں اپنا دین عزت بیچن گے. ہے وہ وپاری اساں ویچن والے بنے ہیں. وہ وپاری تاجر کیسا عجیب ہے. اس ظالم نے ساڈے دین اور عزت تو بغیر اور ساڈے نال کچھ پہلا صحابہ کرام بھی تاجر سن، صحابہ تاجر سن، اہل بیت تاجر سن، مسلمان تاجر سن.
کافراں نال تبادلے ہوندے رہندے سن لیکن صرف سامان دے، دین تے عزت دے کدی تبادلے نہیں سن ہوئے، دین تے عزت دے کدی سودے نہیں سن ہوئے۔ لیکن عجیب کہانی ہے، وہ چلاک سوداگر ایسا آیا ہے انہیں عزت دے دین دے سودے آ کیتے نے۔ ہن ایمان نال دسو ایہو ہی حدیث جڑی سنائی ہے اسے نو ہی سامنے رکھ لئیے، اسے نو سامنے رکھ لئیے تے کیا کنا ایک ساڈے کول بیبیاں بچ جاندیاں جیڑیاں غیر مرداں دے سامنے بن سور کے نہیں آندیاں، کنیاں ایک ساڈے کول بچ جاندیاں، سچی دسیا جی، غیر بندیاں دے سامنے بن سور کے نہ آنا، بے پرد نہ ہونا، اگر گنتی کریے تو سڈے کول کنیاں کہ بچ جاندیاں، سچی دسیا جی۔ کیا ہے اللہ اللہ اللہ، ایڈی دیدہ دلیری، ایڈی کمینگی، ایڈی بدماشی یارو۔ قرآن پڑھنا انت عد الامانات الی اہلھا، اللہ فرماتا ہے امانتیں اہل کے سپرد کرو، لہذا مسلمانوں ووٹ اہل کے سپرد کرو، ووٹ اہل کے سپرد، اور ووٹ اہلیت دیکھو کنوں دے رہا ہے، یہ امانت ہے، کیوں دے رہا ہے؟ ہوں ایمان نال دس جنہاں دے بارے حضور فرما رہے ہیں یہ بغیر حسابوں ہی جنم جان گیاں، جنہاں دے بارے حضور فرما رہے ہیں بغیر حسابوں جہنم جان گیاں، فلا یسأل عنہم، وہ شرم نہیں آتی اصا مسلمان ہیں، اساں آکھیے ووٹ امانت ہے اور انہوں دینا جس نے بغیر حسابوں جنم جانا، جیڑی بن سور کے سارا کچھ کر کے مجمے میں آ جاندی، وہ اصا ایڈے لانسی بن گئے اصا اللہ دے قرآن نو اوتھے پڑھنے ہاں، وہ نہ مراد چلو جے گوں کھانا بھی ہے تو کم از کم گوں نو گوں سمجھ کے کھائیے، برفی سمجھ کے کھان کا یار اسی کوئی ایڈے ملون بن گئے ہیں، میرے تو حیرانی کی آتی ہے، خدا دا رسول خدا دا قرآن جیڑی شے نو حرام کرتا ہے کفر کہندا ہے، وہ جیڑی اساں وہ کر کے تے اتوں کہنے آ یہ امانت آ اینوں ہی دینی ہے۔ میں تے جے سچ پوچھو نا، سچ پوچھو تے مسلماناں دے حالات ویکھ کے تے انج اک گیا، 30 سال مینو ہو گئے نے میں چٹی تو کالی کیتی بیٹھا، ویکھدے پے اونج کئی مینو ویکھ کے آندے نے تو تے اوویں ہی لگا پھرنا، سمجھ لگی گل دی، 30 سال ہو گئے نے، لیکن افسوس ہے یارو، افسوس ہے کہ جو نتیجہ لینا چاہیے سی وہ لبا نہیں، مسلمانوں تو نہیں لبا یار، کسی اور تو نہ لبدا، گل بھی انہاں دے رسول دی کیتی، گل بھی انہاں دے خدا دی کیتی، لیکن افسوس ہے نتائج ایڈے منفی لبے نے کہ الٹا دنیا زور رکھ دیتا ہے، اور لا دیتی لوئی تے کی کرے گے کوئی والی گل بن گئی، بالکل حیا شرم اونجی لا کے پاسے چ رکھی، کفر نو اسلام کہی جاندے نے، اسلام نو کفر کہی جاندے۔ کسی نعت خان نے آخیا
انہیں آخیا لجپال مدنی لجپال عربی او لگیاں نبھا جا وہ تھی تے کملی دل لال لاچا لجپال مدنی ناچیز نے تھوڑی جی تبدیلی کی تھی تبدیلی کر کے آخیا یار جی ایسا نیا کملی والے لجا نباوی سونے ایسا کوجیاں نو چھوڑ نہ جاوی حضور جواب دیندے نے میں چھوڑن والا کدوں میں چھوڑنا ہوندا تے نبی بندا ہی نہ میں تے لجپال ہاں میں لجپال ہاں میں تیرا رسول ہاں میں تے کوجیاں نو لج لاؤن کوجیاں نو گل لاؤن والا واں لیکن ادھروں جواب آوندا ہے ادھروں جواب آوندا ناچیز نے وہ جواب اپنے لفظاں وچ لے آندا ہے یہ فرضی جواب ہے اپنی اصلاح واسطے جی اسی کہنے لجپال نبی سونے لجاں رکھی گل لائی دو جہان رسوا نہ فرمائی چھڈ نہ جاویں حضور فرماندے نے پھر ادھروں بھی جواب آتا ہے جی اصا کہنے لجپال مدنی اصا جے کہنے ہیں لجپال مدنی وہ لگیاں نبھا جا کو تھی تے کملی گل تو جواب کی آتا ہے وہ لجرول امتی وہ لجرول امتی وہ شرما کما جا سونی شریعت گل نال لاچا لجرول امتی حضور اللہ جواب آتا ہے او میں لجپالاں میرے تو بے وفائی نہیں ہو سکتی بے وفا تے تو میں تے لجا نبھانا وا تو لجا رولنا ہے نبی میری شریعت نو پیرا ہیٹھ رول کے کافر ال منہ کر لیا تو ساڈے ول منہ کر کے ویکھ پھر ویکھ اصل لجپالیاں کیویں کرنے ساڈا منہ تیرے والے پر تیرا منہ غیراں والے ساڈا منہ تیرے والے تیرا منہ غیراں والے او مسلمانوں حق بندا ہے حق بندا ہے اساں گناہگار ہوئیے جو مرضی ظلم کرنے ہیں پر اینا تے ظلم نہ کریے اپنے گناہ نو نبی دی مخالفت نو کفر نو اسلام نہ بنائیے اتے قرآن نہ پڑھیے اتے حدیث نہ پڑھیے جو اساں کرنے ہیں قرآن و حدیث دے خلاف ہے قرآن و حدیث دے خلاف ہے قرآن و حدیث دے حق وچ نہیں وہ ایڈا ظلم اپنی جان پہ نہ کمائیے امانت ووٹ نہیں امانت وے جڑا پاک محمد دا فرمان سنایا ہے وہ امانت نہیں توجہ ہے کہ نہیں وہ امانت نہیں میں اگلے دن بیان کر رہا تھا کوئی بندہ وچ بیٹھا سی آندا ووٹاں دے لعنت میں کہ خبردار بے وقوفا خبردار ووٹاں دے لعنت نہ پاویں خبردار میں کہندا کیوں میں کہا بے وقوفا ووٹ ساڈے گاٹے چ نے جے ووٹ دے لعنت پئی او ساڈے تے پے جائے گی
بے وقوفا خبردار ووٹاں دے لعنت نہ پاویں گستاخ نہ بن جاویں توجہ ہے اور سنگیو کیڑیاں کیڑیاں گلاں سناواں ہیں لوک دوسریاں دی نظر وچ سنور کے آوے بی بی بندہ نہ ہوئے گل سمجھا جے دوسریاں دی نظر وچ بن سنور کے سامنے آوے بندہ نہ ہوئے اے بے پرد ہو کے دوجیاں دے سامنے آوے تے بغیر پچھن تو جہنم جاوے ایویں تے جیڑیاں بن سنور کے تے شیشے دے وچ آ جاندیاں او تے کسے دی نظر وچ نہیں نہ ہوندیاں کیا ہوندیاں انہاں دے کسے دی نظر نہیں پیندی نہیں کتنے ہوندیاں جیڑیاں اللہ اکبر و کبیرہ مینوں اگلے دن کسے آکھیا کہ قصور واقعہ ہویا ہے کوئی 3 سال دیاں لڑکیاں نال تے تو بولدا نہیں اون دے خلاف میں کہیا جی او دے خلاف کی میں خلاف بولنا ہی چھڈ دیتا ہے کندے کیوں چھڈ دیتا ہے میں کہیا بے وقوفا خلاف بولن دا مطلب ہے لکھاں وچوں ہوے ایک تو او دی نشاندہی کرنی ہوندی ہے کہ آ فلانا ہے یہ ہوندا خلاف بولن دا مطلب تے جس لے پٹھا ہی لکھاں دا بیٹھا ہوے پھر بندہ کیدا نام لوے اس واسطے میں کسی دے خلاف ہون نہیں بولدا تے اکبر دا میں کہیا شیر اوتھے جا کے بڑے بڑے ڈرامے کیتے نے کوئی جنازے خوش کرنے والا کوئی کچھ کرنے والا کوئی کچھ کرنے والا ڈرامے کرنے والے بتھیرے سن تو میں کہا ظالمو اکبر آبادی دا سی دور آپ جج سی وچ کیس آئے 2 ایک بڈھی نے میس صاحبہ سی میس صاحبہ وچ انہاں دی کتاب وچ لکھیا ہے میس صاحبہ سی انہیں بندہ ماریا تے بندے نے میس صاحبہ ماری مسٹر نے میس ماری میس نے مسٹر ماریا لڈی ہے جمالو پاؤ دمادم مست کلندر ہوں جسے کیس پیش ہویا نا انہوں نے اگے انہاں پھر وہ شاعر بھی سن انہاں پھر وہ ساری کہانی لکھی انہاں آخیا وے میرے کو سدھی پوچھ دیو نا فتنے کا ہے قصور نہ مفتون کا قصور کہندا نہ مرادو نہ دے فتنے دا قصور نہ مفتون جیڑا فتنے چ پھسیا پیا او دا قصور ہے یعنی نہ اے لڑائی نہ جڑے لڑے نے دونوں دا قصور نہیں جی فتنے کا ہے قصور نہ مفتون کا قصور فتنے کا ہے قصور نہ مفتون کا قصور سارا ہے یہ خراب یہ قانون کا قصور اور نہ بھائی میں ہنے تھانوں آخیا میں بغیرتا تو ہر گیا تسی پھر للکار للکار کری جاندے جے یار کی کرن ڈے جے تسی اور مراؤ جے مینوں ماڑا بندہ کی کرن ڈے جے تسی مینوں نہ ایڈا چکو دعائی خدا دی اگے میں خود سیاپے پھسیا پیا علامہ اقبال کہہ گیا بعد پڑھ کے دے اخیر میں کئی تھاواں نے کہہ دیتا ہے اقبال فرماندے نے اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش میں کہا کدوں
اقبال کدو یہ کی کہہ گئے کہ میرے تے اپنے بھی خفا نے دوجے بھی خفا نے کیوں کتنے خفا نے میں جدھر گیا تہاڈی اوتھے فوٹو ٹنگی کدو تے خفا نے خفا نے میرے کدو خفا نے خفا نے میرے نے تساں ادیبانہ رنگ شاعرانہ رنگ حکیمانہ رنگ بڑے مشکل الفاظ عالمانہ رنگ تساں بیان کیتا کتاباں وچ رکھ کے تر گئے کسی نو سمجھ آئی کسی نو نہ آئی کسی پڑھیا کسی نہ پڑھیا دنیا نو پتہ ہی نہیں تھی اقبال کہہ کی گیا وہ سیاپا دے میں سہیڑ کھلوتا وا میں تانوں سادے لفظاں وچ سارے جگ نو سمجھا کھڑا وہ دشمن سارے میرے ہی پے گئے نے کھتے لیکن وہ اقبال والوں جواب آیا انہیں آخیا مرے جڑا میں تاں لکھ گیا وا مینوں پتا سی تو آن کے دسے گا جدو دسے گا میرے بھی دشمن بن جان گے ہوں دس بھی میرا دن مناونا تو چھڈ گئے نے پہلو دے میرا دن بڑے ٹھاٹھ نال مناوندے سن تے ہن کیڑی انہاں نوں سنڈی سنگ گئی یہ سنڈی لگ گئی کی سسری لڑ گئی کیڑا سپ سونگ گیا ہوں میرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے سمجھ نہیں آئی نے میں کسبیا پیانا تسی سچی دسو اینے بندے بیٹھے جی ساڈے بیانہ تو پہلا تسی اقبال تو واقف ہے سو بھی اقبال کی کہہ گیا سچی دسیا جی ہاں ایکو شعر یاد کی محمد ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کی مطلب یہ لیندے سن شیر پڑھ کے اور ساڈے تے روپیہ پا جنہ روپیہ پاوے گا اُنہ ہی وفا ہو جاوے گا لوگ روپیہ سٹ دے سن وفا پورا ہو جاتا سی ایکو شیر دا پتا سی تے وفا دا مانا یہ سی پر روپیے دین وفا نہیں دیتے کمینیاں جنہ تو نبی نال بے وفائی کی تھی کسی بھی نہیں کی تھی تیری کوئی بخشش نہیں فتوے ٹھک گئے جہنمی بن گیا کیوں روپیے نہیں دیتے اگلے دن میں تقریر کر رہا تھا کمالیے میں کیا بیلیو چھوٹے مجمع میرے نہ سدیا کرو اور میری تقریر سننے والے سنگی بیلی وہ این مجمع تقریر کرتے ہیں یار تسا مینو این چھوٹے نہ سدیا کرو ساڈا موضوع بہت بڑا ہوتا تھی چلو واہ واہ جتھے جلسہ بڑا ہوئے اتنے مینو سدیا کرو ایک بندہ اٹھ کھلوتا جٹ جا دہڑی منا ایڈی انہیں کڈی گال فلان فلان میں چھوٹے مجمع چ نہیں آؤں کریے کی دوجے ساڈے کول 50,000 لیندے نے انہاں پتہ نہیں کاکی دا ڈاج بناونا کی بناونا تو بھی نام ہے تے او بھی نام او 50,000 تو گھٹ نہیں آوندا تو بھی نام ہے تے اسا کدھر یہ لفظ در قسمیہ پیانا او میں کہ خدا تہاڈا پٹھا بھاوے کچھ تے سوچو او ڈوب مرو اونج بن بن بہندے جے نبیاں دے وارث حیا کرو 1.25 لاکھ نبی چو کنے آکھیا تبلیغ تو بعد ایتھے رکھو کچھ تے حیا کرو او نہیں پندا بھکھا مردا ہوئے اللہ رسول واسطے جے تور پوے تے ایڈے بے دید ہو نہیں اللہ رسول واسطے بندہ ٹر پوے نا قسم خدا دی کر کے آنا ہوئے دنیا ذلیل ہو کے پیریں چاہتی اگر خدا رسول دے پیچھے نہ چلے تو دنیا دے پیچھے ذلیل ہوتا ہوں اساں مقررہ نو چھتر پیندے ویکھے پہلا کدی پہلا انہاں دے پیراں وچ ڈگدے سن قسم خدا دی کر کے آنا مولانا عنایت اللہ سانگلے والے ایڈا صندوق ہونا سر تے دھر لینا ایویں 7 کلومیٹر سفر پیدل کر کے جنے نے پہنچ جانا
کسے دیتا ہے کسے نہیں دیتا، جو بھی ہے راضی خوش ہو کے دین بیان کر کے آ جانا۔ مولانا شہید اسلام شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم رضوی شہید، میں انہوں دا وقت ویکھیا ہے، اکھاں نال ویکھی تو کرنا ایمان نال، بندے انہوں دا نام سن کے جیندے سن، زیارت نو ترسدے سن اکرم رضوی۔ اور لالچیاں نو پچھوں گالاں پیندیاں میں سنیاں کنا نال، اتوں بڑا کچھ کرن گے، سامنے نعرے مارن گے، روپیے سٹن گے، کانڈ پچھوں ویک کے آیا سی۔ ہن چھتر پیندے، فلماں بنیاں پھردیاں، کھلیاں دیاں فلماں بنیاں۔ عشق کسی کو کہتے ہیں، جے مشوق دے نام دے چھتر نہ پہن دے عشق کا دا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، چھتر نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ قسم خدا دی کر کے آنا، ایڈے دکھ ستم نہ، اور وہی لوگ نے پھر عجیب گل یہو جہ وکاؤ کمینے چھتر کھان والے وہ دین دے وچ ایڈی رکاوٹ نے، وہ چشتی پاگل ہے، اچھا پھٹے منہ چھتر کھان والی قوم نہ مرادو بئی مانو، کچھ حیا کرو، او ظالمو، اساں دین سچا بیان کیتا ہے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بغیر تما تو بیان کیتا ہے، اور تسی کم از کم اینا تے کرو، تسی لوکاں نو ڈکو تے نا۔